آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے مجلس نبوی کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ایک امتیازی مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اکرام کی بھی امتیازی شان ہے۔ قرآن کے روح سے یہ بات ہر شخص کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آپ کی ذات اقدس کو اپنی جان، اپنے عزیز و اقرب اور اپنے محبوب ترین کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز و محترم جانے۔ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ سورۃ الاحزاب میں منافقین اور مخالفین اسلام کی بدتمیزیوں اور زبان درازیوں کے مقابلے میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کرے۔ سورۃ النور میں آپ کی مجلس کی آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ۔ بے شک ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ جب کسی اہم کام کے لیے انہیں جمع کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ اسی کے ساتھ ہی فرمایا ہے: ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ بے شک جو لوگ آپ سے اٹھ کر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی پرکھ کی گئی ہے اور ان کی 3 علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بلا اجازت اٹھ کر بھی نہیں جاتے۔ آخری بات دراصل پہلی 2 باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی پرکھ کی گئی ہے اور ان کی 3 علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 3 وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بلا اجازت اٹھ کر بھی نہیں جاتے۔ آخری بات دراصل پہلی 2 باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب ایمان کا دعویٰ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی مجلس سے اٹھ کر نہ جائیں۔ آپ کی اجازت ہی سے اٹھ کر جانے کا حکم اس لیے ہے کہ آپ کا وقار اور احترام لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، آپ کی مجلس کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین ہو۔ آپ کی مجلس میں جب چاہے آگے، جب چاہا اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بات ادب کے منافی ہے۔ اجازت لے کر اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا احترام اس کے دل میں موجود ہے، اس کے دل میں نبی کی مجلس کا احترام زیادہ اور اس کی دینوی ضروریات جس کے لیے وہ اٹھ رہا ہے کم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذْنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ سے کسی کام کی وجہ سے اٹھنے کی اجازت مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے گناہوں کی معافی طلب کر لیا کریں۔
اس بات کو مجلس نبوی کے آداب میں بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اگر اٹھ کر جانا ہو تو جب تک آپ سے اجازت نہ لی جائے کوئی اٹھ کر اپنے آپ کو خود ہی باہر نہ چلا جائے۔ اپنی ذاتی مرضی سے اٹھ کر چلے جانا جہاں ادب کے خلاف ہے، وہاں اس اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے کہ دینوی غرض سے مجلس نبوی سے اٹھ جانا دینوی ضرورت کو دین پر ترجیح دینے والی بات ہے۔ اس حکم میں جہاں مجلس نبوی کا وقار قائم کرنا مطلوب ہے، وہاں صحابہ کرام کو نظم و ضبط کی پابندی کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ صحابہ کو سمجھایا گیا کہ جب انہیں بلایا گیا ہے تو وہ مجلس نبوی سے بلا مقصد بغیر اجازت کے اٹھ کر نہ چلے جایا کریں۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس موقع پر سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ منافقین اول تو بہانے بناتے رہے اور اگر آ ہی گئے تو تھوڑا بہت کام کر کے بہانے بنا کر جانے لگے یا بلا اجازت ہی کھسکنے لگے۔ یہاں مفسرین نے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ بلا اجازت اٹھ کر آنے کی ممانعت صرف ان مجلسوں کے حوالے سے ہے جن مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود بلایا ہو۔ عام معمول کی مجلسوں میں صحابہ کرام پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی اور پتہ چلتا ہے کہ عام مجالس میں صحابہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے میں موجود ہے کہ اعلیٰ امر جامع، ایسا مسئلہ جس کے لیے صحابہ کو جمع کیا گیا ہو۔ ابن کثیر نے مقاتل کے حوالے سے یہ تفسیر بھی پیش کی گئی ہے کہ جمعے کے دن خطبے میں بیٹھے رہنا منافقین پر بڑا بھاری گزرتا تھا اور کوئی شخص مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو چکنے کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔